نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آدم کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم مقصود تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے، جسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر دیا ہے۔ اس آیت میں الا ابلیس سے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ سورہ الکہف میں کر دیا گیا جو سورہ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں الفاظ آئے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ جنوں میں سے تھا پر اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں میں سے تو فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسان کی طرح ہی ذی اختیار مخلوق ہے جسے ایمان اور کفر اور اطاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، اعلیٰ بھی ہیں اور ادنا بھی، جیسے انسان میں ہیں جیسے انسانوں میں ہیں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور فرشتوں کا ہم نشین تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں نیکی میں ترقی کریں اور ان کا عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور عالم ملائے اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے، اسی طرح عزازیل جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اپنی اس حیثیت پر اسے بڑا زوم تھا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، ابلیس اب اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ اب لسا یبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ جیسا کہ ایک شعر ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ در حقیقت یہی وہ تکبر ہے جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، یا تھا وہ کافروں میں سے۔ کانا عربی کا لفظ ہے جو دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔
کانا تامہ اور کانا ناقصہ۔ کانا ناقصہ کے اعتبار سے یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اپنے اس استکبار اور تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، جبکہ کانا تامہ کے اعتبار سے یہ معنی ہوگا کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، لیکن اس کے اندر کی سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی بدنیتی پر نیکی اور زہد کے پردے پڑے رہتے ہیں اور کسی خاص وقت پر آ کر وہ اتر جاتے ہیں اور اس کی باطنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی تھی؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان میں ہی تھی اور آسمان میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی، جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور میرا رجحان اسی رائے کی طرف ہے، کہ تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی اور تخلیق جن مراحل سے گزری وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بائیولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اس کے بعد کسی اونچے مقام پر کسی سرسبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں ہر قسم کے میوے تھے، ہر شے با فراغت میسر تھی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْوَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی اور نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں، البتہ یہ جنت صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کی اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں پر اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ کر دیا گیا اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بھی حکمت یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں مباح ہیں، صرف چند چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر تم ہزاروں مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام میں منہ مارتے ہو تو پھر یہ نافرمانی ہی شمار ہوگی۔ اللہ نے حلال چیزوں کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے کہ یہ حرام ہیں، محرمات ابدیہ ہیں، ان سے شادی تو نہیں ہو سکتی۔ باقی ایک مسلمان مرد کسی دوسری مسلمان عورت سے دنیا کے کسی بھی کونے میں شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے کروڑوں آپشنز کھلے ہیں۔ پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار شادیوں کی اجازت دی گئی۔ اب اس کے باوجود انسان شادی نہ کرے اور زنا کرے تو یہ گویا اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ چنانچہ آدم و حوا علیہم السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف ایک آزمائش تھی۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر سی تفسیر تھی۔ امید ہے کہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کو قرآن پاک کا کھول کھول کر بیان کیا جائے، اور جو ہمارا مقصد ہے قرآن کو سیکھنے کا، اس کی گہرائیوں میں جانے کا، وہ مکمل ہو سکے۔ آپ لوگ بھی جو سنیں اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔